کر مرحوم وقار حسین زہیر خان ابن داور حسین شدن خان مرحوم کی روح کو ساتھ فاتحہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر المعروف من غیر ربیہ الخالق من غیر ربیہ الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی التہمی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسخر علی الشجاع المتین الامام المبین علی الشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلى سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجبہ بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ صلوات پڑھے محمد معزز سامعین کرام، اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خداوند عالم اس میں صاف لفظوں میں اعلان فرما رہا ہے کہ تمام حمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے ہے۔ یہ صاف لفظوں میں اعلان ہوا ہے کہ سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے ہے اور حمد اللہ کے لیے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جن کو اللہ نے چن لیا وہ لائق سلام بن گئے، جن کا انتخاب اللہ نے کر لیا وہ لائق سلام بن گئے۔ اب سلام کرنا ایک تو مسلمان ہونے کا اعلان ہے اور دوسرے یہ اعلان ہے کہ اللہ نے چن لیا ہے، اللہ نے انتخاب اس کا کر لیا ہے۔ آپ سوال کریں گے کہ بھائی سلام تو ہم ان کو بھی کر لیتے ہیں جنہیں اللہ نے نہیں چنا ہے۔ تو بھائی دیکھیے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو منع کیا گیا ہے مگر پھر بھی لوگ کر لیتے ہیں۔ غور کیجئے گا، تو اس کا یہ دلیل نہیں ہے کہ انسان اگر کوئی چیز کر رہا ہے تو پھر یہ اللہ والی چیز ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، جیسے آج دیکھیے کہ جہاد کے نام پہ لوگوں نے کیا کیا کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قرآنی جہاد ہو گیا،
ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک کو نہیں چنا ہے، اللہ کے چنے ہوئے کا اعلان بھی کیا گیا ہے کہ اللہ نے جسے چنا ہے اس کی خاصیت کیا ہے، اللہ نے جس کا انتخاب کیا ہے اس کی خصوصیت کیا ہے۔ اللہ نے جہاں یہ بتایا ہے کہ سلام کے لائق وہ ہیں کہ جنہیں میں نے چنا، وہیں یہ بھی بتایا گیا ہے، تاریخ میں محفوظ ہے کہ کون ہے جسے سلام کیا جائے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جس قرآن نے یہ کہا کہ اللہ کے چنے ہوئے کے لیے سلام ہے، اسی قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ کا چنا ہوا کون ہے۔ ارشاد ہوا کہ قرآن کی آیت ہے، ارشاد ہوا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اے میرے حبیب، جب آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آئے کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہو تو اسے آپ سلام کیجئے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ، ایک باواز بلند صلوات پڑھے محمد۔ یا اللہ، بس تھوڑا ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ وقت کے اندر بات تمام ہو جائے گی، طولانی گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے، غور کیجئے گا۔ تو اے میرے حبیب، قرآن کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ اسے سلام کیجئے گا کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسا بشر آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہچان بتائی جا رہی ہے کہ کون ہے اللہ کا چنا ہوا۔ پہچان یہ ہے کہ جو آیتوں پر ایمان رکھتا ہو وہ اللہ کا چنا ہوا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، جو آیتوں پر ایمان رکھتا ہو وہ اللہ کا چنا ہوا ہے۔ اب بھائی یہ کس سے پوچھا جائے کہ یہ آیتیں جن پر ایمان رکھنے والا لائق سلام ہے تو وہ کون سی آیتیں ہیں؟ ہم تو یہی سمجھیں گے کہ وہ قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن قرآن کی آیتوں پر تو ہر کوئی ایمان رکھے ہوئے ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، قرآن کی آیتوں کو تو ہر کوئی مان رہا ہے، تو پھر یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے لیے یہ خاص کیا جا رہا ہے جو آیتوں پر ایمان رکھے ہیں تو ان کو سلام کیجئے گا۔ قسم خدا کی اگر آل محمد نہ ہوتے تو قرآن کبھی سمجھ ہی میں نہ آتا۔ غور کیجئے گا، اور آپ دیکھیے قرآن ہے بے زبان، قرآن بولتا نہیں ہے، قرآن بولتا نہیں ہے۔ قرآن سے آپ باتیں کیجئے، قرآن آیتوں کی شکل میں جواب دے گا، بول کے جواب نہیں دے گا۔ تو بھائی نہ بولنے والے کی زبان کون سمجھے؟ کہ آپ کو ایسے افراد بہت سارے ملے ہوں گے جو نہیں بول پاتے ہیں، تو جب نہیں بول پاتے تو کیا وہ باتیں نہیں کرتے ہیں؟ کہ وہ باتیں کرتے ہیں، کہ پھر سمجھتا کون ہے؟ کہ اس کے گھر والے سمجھتے ہیں۔ بھائی غور کر رہے ہیں آپ، بھائی یہ مشاہدے کی بات ہے نا، اس کے گھر والے سمجھتے ہیں۔ ایک بے زبان تھا، اس نے پانی مانگا، آپ نہیں سمجھ پائے مگر گھر والا سمجھ گیا۔ اس نے لباس مانگا، آپ نہیں سمجھ پائے، گھر والا سمجھ گیا۔ اس نے سواری مانگی، آپ نہیں سمجھ پائے، گھر والا سمجھ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بول کے نہیں سمجھا سکتا اس کی باتیں اس کے گھر والے سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کی باتیں اس کے گھر والے سمجھ سکتے ہیں۔ اب قرآن بول کے ہمیں نہیں سمجھا سکتا تو اب قرآن کی باتیں کون سمجھائے؟ کہ قرآن کے گھر والوں سے پوچھ لو۔ ایک صلوات تو بڑے محمد والے۔ تو جب امام معصوم سے پوچھا گیا یہ آیتیں غور کیجئے گا تو اس مفہوم کی بہت ساری روایتیں آپ کو ملیں گی کہ جس میں ائمہ معصومین نے فرمایا ان آیات سے مراد ہم آل محمد ہیں، ان آیات سے مراد ہم آل محمد، ہم ہیں اللہ کی وہ آیات۔ تو پھر مجھے بھی کہنے دیجئے اب جو قرآن کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب جب آپ کے پاس کوئی ایسا بشر آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہو تو اسے سلام کیجئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان آیتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جن کی تلاوت کی جاتی ہے، بلکہ یہ ان آیتوں کی بات ہو رہی ہے جن کی زیارت کی جاتی ہے۔ ایک صلوات تو بڑے محمد ہے۔ یا یہ زیارت والی جن کی آپ کاظمین جا کے، سامرہ جا کے، مشہد جا کے، قم جا کے، جنت البقیع جا کے، کربلا جا کے، نجف جا کے جن آیتوں کی آپ زیارت کرتے ہیں،
یہ ان آیتوں کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب بند بند لفظوں میں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب جب آپ کے پاس کوئی اہل بیت کا چاہنے والا آئے تو اسے سلام کیجیے گا. اللہ اکبر. اہل بیت کا چاہنے والا آئے تو اسے سلام کیجیے گا. اب لیجئے بھائی سلام اللہ کے چنے ہوئوں کے لیے ہے نا, جنہیں اللہ چن لے وہ لائق سلام ہے, جن کا انتخاب اللہ کر لے وہ لائق سلام ہے. یہ بات تو طے ہے نا, قرآن ہے, یہ کوئی ہمارا بیان نہیں ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ جسے چن لیتا وہ لائق سلام ہے. تو اس کا مطلب چنے ہوئے کی پہچان یہ ہے کہ وہ لائق سلام ہوتا ہے. اور یہ بات اب آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں, یہ بات صرف آپ کو نہیں پتا ہے, صرف علی والوں کو نہیں معلوم ہے کہ سلام اللہ کے چنے ہوئوں کے لیے ہے. یہ بات صرف علی والوں تک محدود نہیں ہے, یہ غیروں کو بھی پتا ہے کہ سلام صرف علی والے اللہ کے چنے ہوئوں کے لیے ہے. سلام سب کے لیے نہیں ہے, صرف اللہ جسے چنے اس کے لیے ہے. یہ آپ کے علاوہ غیروں کو بھی معلوم ہے. تبھی غیر نے جب بھی اپنے بنائے ہوئوں کا نام لیا تو کبھی بھی علیہ السلام نہیں کہا, رضی اللہ کہا. اللہ اکبر. ایک صلوات تو بڑے محمد والے محمد, ایک صلوات اور پڑھے محمد والے. غور کیجئے گا. تبھی تو بھائی غیر نے جب بھی اپنوں کا نام لیا, کیونکہ اللہ کے چنے ہوئے کے لیے سلام ہے, تو اسے بھی خبر ہے کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے تو ہیں نہیں, چنے ہوئے تو ہیں بندوں کے. غور کر رہے ہیں آپ, چنے ہوئے تو ہیں بندوں کے, تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کے چنے ہوئے نہیں ہیں تو لائق سلام بھی نہیں ہے. اسی لیے کہا رضی اللہ علیہ السلام نہیں کہا. اب آپ ہمارے کسی بچے کو پکڑیے اور اس سے کہیے کہ اماموں کے نام سناؤ, تو وہ یہ نہیں کہے گا مولا علی, مولا حسن, مولا حسین, بلکہ صرف اتنا ہی نہیں کہے گا, چنے ہوئے کا اعلان بھی کرے گا. مولا علی علیہ السلام, مولا حسن علیہ السلام, مولا حسین علیہ السلام. یہ علیہ السلام بتا رہا ہے کہ انہیں سقیفہ کی کوٹھری میں نہیں بنایا گیا, غدیر کے میدان میں دکھایا گیا. ایک صلوات تو بڑے محمد والے محمد. اور کر رہے ہیں کہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں, یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں. اب لیجئے سلام ہم اور آپ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو, آپ اور ہم ایک دوسرے کو. دیکھیے ہم علی والوں ہی کے لیے سلام ہے, جو اللہ کے وہ چنے ہوئے ہیں ان کے لیے سلام, جو ہمارے آقا مولا سید و سردار ہیں ان کے لیے سلام ہے, وہ علیہ السلام کہلائے. غور کیجئے گا. اور ہم علی والوں کے لیے سلام ہے. کہ کیسے سلام ہے, ہم علی والوں کے لیے کیسے سلام ہے؟ اس لیے کہ سلام تو اللہ کے چنے ہوئوں کے لیے ہے, تو چنے ہوئوں کے لیے ہے تو ہم علی والے بھی اللہ کے چنے ہوئے ہیں. کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کائنات پر نظر ڈالی, نبی آخر کو چنا, پھر نظر ڈالی علی مرتضیٰ کو چنا, پھر نظر ڈالی بطول کو چنا, پھر نظر ڈالی حسنین کو چنا, پھر نظر ڈالی اہل بیت پیغمبر کو چنا, اور پھر نظر ڈالی تو علی والوں کو چنا. غور کیجئے گا. آپ سب علی والے اللہ کے چنے ہوئے ہیں. یہ مال غنیمت نہیں ہے محبت اہل بیت کے کوئی بھی لے لے. غور کر رہے ہیں آپ, یہ بڑی عظیم دولت ہے جسے اللہ چنتا ہے, اس کے دل کے عزا خانے میں اہل بیت کی محبت رکھتا ہے. غور کیجئے گا. اہل بیت کی محبت یہ ہر جگہ نہیں ملتی ہے, ہمارے دلوں میں ہے, ہم چنے ہوئے ہیں, اور ایسے چنے ہوئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہمارے انوار کو, ہم علی والوں کے انوار کو, خالی یہ زمین پر جو دکھ رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے, یہ جھلملاتے ہوئے ستارے ہیں سب. آپ کہیں گے دلیل یہ ہے کہ اللہ نے, کتاب کا نام ہے تاویل الآیات, اس میں دیکھ لیجئے گا کہ یہ تفسیر کی کتاب ہے تاویل الآیات. غور کیجئے گا میرے عزیزو, اس میں آیات کی تاویل موجود ہے کہ جناب ابراہیم نبی, خلیل, امام, ان کی آنکھوں سے پردوں کو ہٹایا گیا, کہا دیکھو ساکے عرش کی طرف. اب جو ابراہیم نے دیکھا, کہا پروردگار ایک نور نظر آ رہا ہے, کون ہے؟ کہا یہ محمد مصطفیٰ. کہا اس کے برابر میں بھی ایک نور نظر آ رہا ہے, یہ کون ہے؟ کہا علی مرتضیٰ. کہا اس کے برابر میں ایک نور اور ہے,
یہ کون ہے؟ کہا یہ رسول کی بیٹی فاطمہ۔ کہا اس کے برابر میں 2 نور اور نظر آ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ کہا علی اور فاطمہ کے لخت جگر حسن اور حسین۔ کہا ان کے اطراف میں 9 نور اور نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 9 نور اور نظر آ رہے، یہ کون ہے؟ کہا یہ انہی حسین کی اولاد سے ہے، یہ سب کے سب امام ہیں۔ تو ایک مرتبہ ابراہیم کہتے ہیں کہ پروردگار ان انوار کے علاوہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لا تعداد کچھ نور ہے، لا تعداد نور ہیں جو جھلملا رہے ہیں، ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، یہ نور کون سے ہیں؟ آواز یہ انہی کے شیعہ ہیں۔ تو ابراہیم فوراً ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں پروردگار مجھے بھی ان کا شیعہ بنا دے۔ ایک صلوات تو بڑے محمد آل یا علی۔ دیکھیں اگر ایسی صلوات پڑھیں گے تو 2.5-3 گھنٹے میں بھی پڑھوں گا پھر۔ ہاں تو اگر چاہتے ہیں کہ وقت کے اندر بات تمام ہو جائے تو تھوڑا ساتھ رہیے گا۔ تو غور کیجئے گا میرے عزیزو، تو ہم علی والوں کو بھی اللہ نے چنا اس لیے لائق سلام۔ اب ہم اور آپ آپس میں سلام کرتے ہیں، غور کیجئے گا۔ سلام کیا، کیا سلام کرتے ہیں؟ سلام علیکم، کیا مطلب ہوا؟ زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ ایک خاص منزل تک لا رہا ہوں، زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ دیکھیں باتیں سامنے کی ہیں، بات ہے صرف غور کرنے کی، کوئی میں نئی چیز نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں گے یہی چیز نہیں لگے گی۔ سنیے گا، سلام علیکم، کیا؟ زندہ رہیے، سلامت رہیے، جینے کی دعا دی، پلٹ کے ملا جواب علیک السلام، آپ بھی زندہ رہیں، آپ بھی سلامت رہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو جینے کی دعائیں دی، غور کیجئے گا۔ لیکن جس نے پہلے جینے کی دعا دی وہ تھی مستحب، مگر بعد والے پر واجب ہے کہ جینے کی دعا دے۔ غور کیجئے گا، سلام مستحب ہے، جواب سلام ہے واجب۔ پہلے جس نے دعا دی وہ ہے مستحب، بعد والے پر واجب ہے کہ جینے کی دعا دے۔ ہم نے کہا سلام علیکم، زندہ رہیے، سلامت رہیے، یہ ہے مستحب۔ اب آپ پہ واجب ہے کہ ہمیں زندگی کی دعا دیں، علیک السلام، آپ بھی زندہ رہیں، آپ بھی سلامت رہیں۔ تو بھائی جینے کی دعا ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو جینے، اب دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں، ایک دوسرے کو جینے کی دعائیں دے رہے ہیں، زندہ رہیے، سلامت رہیے، زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ بھائی دعا ہم نے دی ایک دوسرے کو، لیکن ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ بھائی غور کیجئے گا، بھائی دعا تو ہم نے دے دی مگر پتہ نہیں ہے کہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اب ایک دعا میں اور بتاؤں یہی زندگی کی جو یقیناً قبول ہوگی اور ہوتی ہے، اگر اس کی دعا رد ہو گئی تو کائنات میں کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ سنیے گا، کہا کون سی دعا؟ کہا بھائی ہم جیسے آپ لوگوں کو سلام کرتے ہیں روزانہ، مگر اس کے علاوہ ہم روزانہ ایک سلام اور کرتے ہیں۔ کہا کسے؟ کہا ہر نماز کے بعد کربلا کا رخ کر کے آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی پتہ نہیں آپ متوجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جہاں ہم لوگوں کو سلام کرتے ہیں وہی ہر نماز کے بعد آقا حسین کو بھی سلام کرتے ہیں، تو پھر ادھر سے بھی تو جواب آتا ہے زندہ رہو، سلامت رہو، زندہ رہو، سلامت رہو۔ لیکن جو ہم نے آقا کو سلام کیا تو یہ آقا کے لیے جینے کی دعا نہیں ہے، یہ تو ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ایک صلوات تو بڑے محمد و آل محمد۔ غور کر رہے آپ؟ بھائی ہم نے جو آقا کو سلام کیا یہ تو ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے، ہم اسے جینے کی دعائیں کیا دیں گے جو گلا کٹا کے بھی نوکے نیزہ پہ بول رہا ہو؟ اللہ اکبر۔ بھائی غور کر رہے آپ؟ تو بھائی ہم نے جو سلام کیا یہ ہے ان کے زندہ ہونے کا ثبوت، لیکن ادھر سے جو آقا کا جواب آتا ہے وہ ہمارے لیے ہے زندگی کی دعا۔ تو ہم ہر نماز کے بعد آقا کو سلام کرتے ہیں،
ہر مجلس کے بعد آقا کو سلام کرتے ہیں، ہر محفل کے بعد آقا کو سلام کرتے ہیں، اور ادھر سے جواب آتا ہے زندہ رہو سلامت رہو، زندہ رہو سلامت رہو۔ ارے 1400 برس سے پوری دنیا اسی فکر میں تو مری جا رہی ہے کہ یہ علی والوں کو اتنا مارا جاتا ہے، یہ ختم کیوں نہیں ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ زندہ ہے، یہ مرتے کیوں نہیں ہے؟ ارے جسے جینے کی دعائیں حسین دے۔ اللہ اکبر، ایک صلوات تو بڑے محمد علیہ۔ اسے کون مارے گا؟ جسے جینے کی دعائیں حسین دے اسے کون مار سکتا ہے؟ اب بافہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں لگتا ہے یہ مسجد ایسی ہے کہ اس علاقے میں تو اس سے زیادہ کئی مجلسیں نہیں ہوتی۔ ہاں آپ لوگ بہت باقسمت ہیں، اس لیے کہ اگر مثلاً آپ سوچئے روز مجلس ہو رہی ہے تو ایک مہینے میں 30 دن رکھیے، 30 دن میں 30 گھنٹے رکھیے، 30 گھنٹے آپ کی عمر کے ایسے ہوئے، میں روزانہ ایک ہی مجلس رکھ رہا ہوں، ہاں 30 گھنٹے ایسے ہوئے کہ جو آپ کی عمر میں نہیں لکھے گئے، بڑھ گئے۔ اس لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ جو جتنی دیر مجلس میں بیٹھتا ہے فرش اعضاء پہ، وہ عمر اس کی لکھی نہیں جاتی ہے۔ مہینے میں 30 گھنٹے تو آپ لوگوں کے بڑھ ہی رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ کتنے کریم ہیں میرے آقا۔ تو یاد رکھیے یہ مجلسیں، اور یہاں پہ ایسے افراد بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنی مجلسیں ابھی ہم نے پڑھی نہیں جتنی یہ لوگ سن چکے ہیں، جتنی یہ لوگ سن چکے ہیں۔ تو بافہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خصوصی دعائیں چاہتا ہوں بزرگوں کی اور نوجوان بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں، غور کیجئے گا۔ تو سلام کیا آقا کو، جواب زندگی کا ملا۔ بافہم مجمع ہے، سننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلسیں سن کے یاد رکھنے والے لوگ ہیں۔ آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں، شیعہ قوم بڑی خوددار قوم ہے، اس نے کسی غیر کا احسان ہی نہیں لیا۔ ارے ماں زہرا کی دعا سے پیدا ہوئی، بیٹے حسین کی دعا سے زندہ ہے۔ اللہ کسی کا احسان نہیں لیا اس قوم، اور کہتے ہیں کسی کا احسان نہیں لیا۔ تو ہم جی رہے ہیں تو حسین کے صدقے میں۔ اب لیجئے، ہم نے سلام کیا سلام علیکم، یہ تو ہمارا اور آپ کا سلام ہے، ہمارا اور آپ کا سلام، سلام علیکم۔ یہ عوام والا سلام ہے، امام والا نہیں ہے۔ اس لیے عوام کا سلام اور ہے، امام کا سلام اور ہے۔ عوام کا سلام ہے سلام علیکم، امام کا سلام سلام علیکم نہیں ہے۔ امام کا سلام ہے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ لیجئے ہم سلام کر رہے ہیں حسین کو اور وراثت گنوا رہے ہیں انبیاء کی۔ غور کر رہے ہیں، ہم سلام کر رہے ہیں حسین کو، وراثت گنوا رہے ہیں انبیاء کی۔ بھائی زیارت وارثہ سامنے لگی ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ آدم کے وارث آپ پہ سلام، نوح کے وارث آپ پہ سلام، موسیٰ کے وارث آپ پہ سلام، عیسیٰ کے وارث آپ پہ سلام۔ بظاہر چند نبیوں کے نام لیے گئے، جیسے قرآن میں اگر آپ نام ڈھونڈنے آپ پہ آ جائیں تو چند ہی نبیوں کے نام ملیں گے، مگر آپ مانتے کتنے نبی ہیں؟ 1,24,000 نام ہے چند کے۔ ویسے ہی زیارت میں نام ہے چند کے، مگر نبی وارث تو سب نبیوں کے ہیں۔ غور کر رہے ہیں، حسین وارث تو سب نبیوں کے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہا جا رہا ہے آدم کے وارث آپ پہ سلام، نوح کے وارث آپ پہ سلام، موسیٰ کے وارث آپ پہ سلام، عیسیٰ کے وارث آپ پہ سلام۔ اب نہ کوئی کتاب، نہ حوالہ، نہ رسالہ، میں سامنے کی کروں بات۔ وارث کی آسان پہچان کیا ہے؟ کیسے پہچانا جاتا ہے؟ کا سب سے آسان پہچان یہ ہے کہ بیٹا بنتا ہے باپ کا وارث۔ کا کیسے پہچانا؟ کا جائیداد تھی باپ کی ملی بیٹے کو، مکان تھا باپ کا ملا بیٹے کو، دولت تھی باپ کی ملی بیٹے کو، خزانہ تھا باپ کا ملا بیٹے کو۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی چیزیں جسے ملیں وہ کہلاتا ہے وارث۔ پتہ نہیں آپ آمادہ ہیں کہ نہیں ہیں؟
جس کی چیزیں جسے ملیں وہ کہلاتا ہے وارث۔ اب حسین کو کہا جا رہا ہے آدم کا وارث، نوح کا وارث، موسیٰ کا وارث، ابراہیم کا وارث، عیسیٰ کا وارث۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کی صفتیں حسین کے پاس، نوح کی صفتیں حسین کے پاس، موسیٰ کی صفتیں حسین کے پاس، عیسیٰ کی صفتیں حسین کے پاس۔ مولائیوں کی نظر جملہ کر رہا ہوں بھائی، دو باتوں میں سے اب ایک بات تو ماننا ہی پڑے گی، یا یہ مانیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی صفتیں حسین کے پاس، یا یہ مانیے کہ حسین کی صفتوں کو بکھیرا گیا تو کوئی آدم کہلایا، کوئی موسیٰ کہلایا، کوئی عیسیٰ کہلایا۔ ایک صلوات تو بڑے محمد آل۔ اور کر رہے ہیں تو میرے عزیزو، یہ حسین کے وارث، وہ نبی کے وارث، آدم کے وارث، نوح کے وارث، موسیٰ کے وارث حسین آپ ایسا۔ اب اسی کے یہی زیارت وارثہ اس کے نیچے تھوڑا آئیے، اسی زیارت وارثہ کے تھوڑا نیچے آئیے، لکھی ہوئی ہے زیارت شہدائے کربلا۔ اور کیجئے گا، اب نظر پڑیے تو یہی سن لیجئے، زیارت شہدائے کربلا۔ اس میں ایک فقرہ ہے، غور کیجئے گا، اس میں ایک فقرہ ہے۔ ارشاد ہوا السلام علیکم یا اصفیاء اللہ، اے اللہ کے چنے ہوں آپ پر سلام۔ میں موضوع سے ہٹا تو نہیں نا؟ ہاں میں موضوع پہ ہوں۔ اے اللہ کے چنے ہوں آپ پر سلام، سامنے لگی ہے فقرہ، دیکھ سکتے ہیں۔ اے اللہ کے چنے ہوں آپ پر سلام، کسے سلام کیا آپ نے؟ بھائی ظاہر ہے شہدائے کربلا تو سارے آ گئے نا اس میں، تو اس کا مطلب ہم نے سلام کیا حبیب کو، زہیر کو، سعید کو، عابس شاکری کو، جون کو، حر کو، حر کے بیٹے کو، غلام کو، ان سب کو ہم سلام کر رہے ہیں۔ کیا سلام کر رہے ہیں؟ کیا کہہ کے؟ اللہ کے چنے ہوں آپ پر سلام۔ اللہ کیسوں کو چنتا ہے؟ کہ آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، موسیٰ کو چنا، عیسیٰ کو چنا، نبیوں کو چنا۔ کیوں نبیوں کو چنا؟ کہ نبوت کے لیے۔ تو جیسے اللہ نے نبیوں کو نبوت کے لیے چنا، ویسے ہی اللہ نے شہدائے کربلا کو حسین کی نصرت کے لیے چنا۔ اللہ اکبر۔ جیسے کوئی نبی نہیں بنتا جب تک اللہ نہ چنے، ویسے ہی کوئی ناصر حسین ناصر نہیں بنتا جب تک اللہ نہ چنے۔ یہ کوئی اتفاقی عہدہ نہیں ہوتا، یہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے یہ عہدہ دیتا ہے، یہ معمولی عہدہ نہیں حسین کی نصرت۔ اچھا حسین کے ناصروں کو اللہ چنتا ہے، یہ بات تو ہو گئی طے کہ حسین کا ناصر وہی بنے گا جسے اللہ چنے۔ تو بھائی کل والے ناصروں کے لیے سب نے مان لیا اللہ نے چنا، بھائی کل کے ناصروں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ان کے ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا، ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، ان کی ہمسری کوئی نہیں کر سکتا، ان کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ غور کیجئے گا، کوئی نہیں ہو سکتا، مگر ناصر آج بھی موجود ہیں حسین کے۔ تو بھائی آج کے بھائی کل والے ناصروں کو تو سب جانتے ہیں، زیارت کرنے جاتے ہیں ان ناصروں کی، سب جانتے ہیں کہ کون ہے آج کے ناصر، کون ہے، کہاں تلاش کیا جائے۔ کہ اگر آج کے ناصروں کو ڈھونڈنا ہے تو در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مائک لیجئے گا اور اعلان کیجئے گا مجلس ہونے جا رہی ہے، ناصر اکٹھا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی آپ جو میرے بھائی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی خطابت نہیں ہے، 8ویں امام کی روایت کا مفہوم یہی ہے، امام نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو ہمارا ذکر کرے اور سنے وہ ہمارا ناصر ہے۔ تو اس روایت کے مطابق آپ سب ہیں ناصر، ہم لوگ ہیں سب ناصر۔ اب ناصروں کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ چنے گا تو ناصر بنے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی اللہ نے چنا ہے تو ہی آپ ناصر بنے ہیں۔ اب آج کے بعد جب بھی آپ فرش عزا پہ بیٹھیے گا تو خوش نہ ہوئیے گا کہ آپ مرضی سے آئے ہیں، فخر کیجئے گا اللہ نے چنا ہے۔ ایک صلوات تو بڑے محمد عالم۔ جتنے فرش پہ بیٹھے ہیں وہ فخر کریں کہ اللہ نے چنا ہے ہمیں نصرت کے لیے، یہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے۔
یہ نصرت حسین کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے. بہت جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں وقت کے اندر بات تمام ہو جائے، تاکہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے نصرت حسین. ناصر اللہ چنتا ہے حسین کا. کل والوں کو بھی اللہ نے چنا، آج والوں کو بھی اللہ نے چنا. میں نے پہلے ہی کہا کہ کل کے ناصروں جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. ان کا مقابلہ کیا، ان کے قدموں کے نیچے آئی ہوئی دھول کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. کل کے ناصر ایسے ہیں حسین کے. مگر ناصر یہ بھی بیٹھے ہوئے میرے سامنے. اب نصرت میں ہے فرق. کا کیا فرق ہے؟ کہ چونکہ کل لوگ حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے. خصوصی طور پہ بزرگوں کی دعائیں چاہتا ہوں، اپنے ہمسن کمسن بھائیوں کی خاص توجہ غور کیجیے. کل لوگ حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے، تو کل کے ناصروں پر لازم تھا کہ حسین پر جان قربان کر دی جائے. ادھر سے تیر آئیں، ادھر سے جسم بڑھیں، ادھر سے نیزے آئیں، ادھر سے سینے بڑھیں، ادھر سے تلواریں چلیں، ادھر سے گلے بڑھیں. یہ تھی کل کی نصرت. لوگ حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے، تو کل کے ناصروں پر ضروری تھا کہ حسین پر جان دے دی جائے. آج لوگ حسین کی عزاداری کے پیچھے پڑے ہیں. بھئی پتہ نہیں آپ بیدار ہیں کہ نہیں ہیں. بھئی آج لوگ حسین کی عزاداری کے پیچھے پڑے ہیں. ایسے عزا نہ کرو، ایسے کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو. غور کر رہے ہیں آپ؟ کل لوگ حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے، تو کل کے ناصروں پر لازم تھا حسین پر جان دے دی جائے. آج لوگ حسین کی عزاداری کے پیچھے پڑے ہیں، تو آج کے ناصروں پر لازم ہے کہ زیادہ سے زیادہ عزاداری کریں. بھائی جلوسوں میں آنا آج کی نصرت، مجلسوں میں آنا آج کی نصرت، تعزیہ سجانا آج کی نصرت، علم اٹھانا آج کی نصرت، تابوت سجانا آج کی نصرت، شب بیداریوں میں جانا آج کی نصرت، مجلسوں میں آنا آج کی نصرت، سبیلے سجانا آج کی نصرت، تبرک بانٹنا آج کی نصرت. کل کی نصرت کی جان دینا آج کی نصرت ہے عزاداری کرنا. تو چونکہ نصرت میں فرق ہے، اس لیے نام بھی الگ الگ رکھے گئے. کل کے ناصروں کو انصار کہا گیا، آج کے ناصروں کو عزادار کہا گیا. نصرت میں فرق تو نام بھی الگ الگ. یہ آج کی نصرت ناصروں کا کام ہے. ہاں، اور ناصر کا کام یہ ہے کہ نصرت میں اگر جان بھی دینا پڑے تو وہ اس سے گریز نہیں کرتے. تو میرے عزیزوں، اگر عزاداری کے لیے ہمیں جان بھی دینا پڑے گی تو عزاداری سے بڑھ کے تھوڑی ہے. غور کر رہے آپ؟ کیونکہ میں سب کی بات کیوں کروں، اپنی بات کروں کہ میری ماں نے تو مجھے پالا ہی ہے اہل بیت کے لیے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اور غالباً یہی سب کی مائیں کہہ کے پالتی ہیں کہ ہم اہل بیت کے لیے پال رہے ہیں. تو غور کیجئے گا میرے عزیزو. بس بات ختم کر رہا ہوں. تو ارشاد ہوا کہ اے اللہ کے چنے ہوں آپ پر سلام. کسے سلام کیا؟ حبیب، زہیر، سعید، عابد شاکری، ان سب کو سلام کیا. کیا کہہ کے؟ اللہ کے چنے ہوں آپ پر سلام. اللہ نے چنا ہے. ہم علی والوں کو بھی اللہ نے چنا ہے محبت اہل بیت کے لیے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اب اسی زیارت کا ایک اور فقرہ سنیں اور بات ختم کر دوں. اسی زیارت شہدائے کربلا ارشاد ہوا السلام علیکم یا انصارا دین اللہ. اے دین کے ناصروں آپ پر سلام. پہلے کیا آیا؟ اللہ کے چنے ہوئے آپ پر سلام. اب آیا ہے دین کے ناصروں آپ پر سلام. کسے سلام کیا؟ حبیب، زہیر، سعید، عابد شاکری، اور جون، غلام، اور کا بیٹا، ان سب کو سلام کیا. کیا کہہ کے؟ دین کے ناصروں آپ پر سلام. اب سوال آپ لوگوں سے، سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے حبیب نے کس پر جان دی؟ کہا حسین پر. یہی ہے نا؟ زہیر نے کس پر جان دی؟ کہا حسین پر. سعید نے کس پر جان دی؟ حسین پر. عابد شاکری نے کس پر جان دی؟ حسین پر. جان کس پہ دی ان لوگوں نے؟ حسین پر جان دی نا. آپ نے زیارت میں کیا پڑھا؟
دین کے ناصروں آپ پر سلام. ارے دیندار تو میرے ساتھ رہیں, ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہاں دیکھیں, اصلی دین والے یہیں بیٹھے ہیں. اگر اصلی دین والوں کو آپ کو تلاش کرنا ہے تو فرش ازئی پہ پتہ چلے گا. ہاں دعوے دار تو بہت ملیں گے. جیسے آئے تھے نبی کے پاس کچھ لوگ کہتے ہوئے آئے تھے, قرآن میں موجود ہے کہ ہم ایمان لائے. فوراً آیت آئی, ان سے کہہ دو ایمان کہاں, تمہارے دلوں تک پہنچا ہی نہیں ہے, یہ کہو اسلام لائے ہیں. ہاں یہ تو قرآن ہے نا, کہ یہ کہو اسلام لائے, ایمان کہاں لائے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور ہے, ایمان اور ہے. غور کر رہے ہیں آپ, ایمان اور ہے, اسلام اور ہے. اچھا یہ جسے ایمان سمجھ رہے تھے وہ کیا تھا, کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا ہی ایمان ہے. تو قرآن کی آیت آئی, یہ کہنا ایمان نہیں ہے, یہ ماننا ایمان ہے. کیوں کہا, اس لیے کہ جب ان کو مانو گے تو انہوں نے جسے دکھایا ہے اسے بھی مانو گے. اور کر رہے ہیں آپ, اسے بھی تم تسلیم کرو گے. اور اصلی ایمان تو یہی ہے کہ صرف نبی کو ماننا ایمان نہیں ہے. اس لیے زیارت عید غدیر اٹھائیے. زیارت عید غدیر میں صاف لفظوں میں نبی کا یہ فکرہ موجود ہے. نبی نے صاف لفظوں میں یہ ارشاد فرمایا, جو زیارت عید غدیر میں موجود ہے یہ فکرہ, کہ اس نے, اے علی, جس نے آپ کی ولایت کو نہیں مانا اس نے نہ تو ہماری رسالت کو مانا اور نہ اللہ کی وحدانیت کو مانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ ہے دعوے, علی ولی اللہ یہ ہے دلیل. بھائی صلوات تو بڑے محمد والے محمد. کبھی وقت ملے گا تو اس کی وضاحت کی جائے گی, اس کی وضاحت کبھی وقت ملے گا تو کیا جائے گا, غور کیجئے گا. بس یہ سن لے اور گفتگو تمام. تو کیا ارشاد ہوا, دین کے ناصروں جڑے ہوئے ہیں نا, دین کے ناصروں آپ پر سلام ہو. زیارت شہداء کربلا, دین کے ناصروں. یہیں پر روکتا ہوں, پھر یہیں پہ آؤں گا. امام معصوم سے پوچھا گیا, مولا آپ کے دادا علی کا نام قرآن میں ہے؟ کہاں ہے؟ کا کیا نام ہے؟ کہ یہ جو قرآن میں لفظ ایمان آیا ہے یہ میرے دادا علی کا نام ہے. یہ جو لفظ ایمان آیا ہے یہ میرے دادا علی کا نام ہے. کہ جیسے حیدر علی کا نام ہے, علی علی کا نام ہے, ویسے ایمان بھی علی کا نام. تو علی کا دوسرا نام کیا ہے؟ ایمان. کسی کو شک تو نہیں ہے؟ ہاں نبی کہہ چکے ہیں خندق میں, کل ایمان جا رہا ہے. ہاں ایمان دیکھیں, قرآن میں جا بجا اللہ نے علی کو چھپا کے رکھا, جا بجا چھپا کے رکھا ہے. نام لیے مگر وہ نام ہم لوگوں کو بتائے نہیں. ہم لوگوں سے مراد یہ کہ امت مسلمہ کو عام طور سے نہیں بتائے. علی والوں کو تو ائمہ نے پھر بتائے نا, اسی لیے تو ہم تک پہنچے وہ نام. بہت سارے نام ہیں. اب وہ کبھی موقع ملا تو آپ کے خدمت میں عرض کیا جائے گا کہ اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں اس میں کیا کیا نام ہے اور کس کی قسمیں کھائی ہیں, اور کیجئے گا. خیر وہ باتیں چونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا اس لیے میں نہیں چھیڑوں گا, بس یہ سن لیں اتنا کہ ایمان میرے دادا علی کا نام ہے. تو علی کا دوسرا نام ایمان. اب یہ یاد رکھیے گا, مولا علی کا دوسرا نام ایمان. اب آئیے زیارت کی طرف. السلام علیکم یا انصارہ دین اللہ, دین کے ناصروں آپ پر سلام. علی کا دوسرا نام ایمان, دین کے ناصروں آپ پر سلام. جان دی حسین پا, آپ کہہ رہے ہیں دین کے ناصر, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے علی کا دوسرا نام ایمان ہے ویسے ہی حسین کا دوسرا نام دین ہے. بھائی آخری بات عرض کر رہا ہوں, تھوڑا متوجہ رہیے گا. بھائی جیسے علی کا دوسرا نام ایمان ویسے ہی حسین کا دوسرا نام دین. نہیں ابھی تک جو نہیں بولے وہ بھی اب بولیں گے. جیسے علی کا دوسرا نام ایمان ویسے ہی حسین کا دوسرا نام دین ہے. اور حسین کو تو دین سب مانتے ہیں, اور جو نہیں مانتا ہے وہ میرا گریبان پکڑنے سے پہلے اجمیر جا کے یہ مسئلے مٹوا دے. شاست حسین
بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین. ایک صلوات تو بڑے محمد. تو بھائی علی کا دوسرا نام ایمان، حسین کا دوسرا نام دین. باپ ایمان، بیٹا دین. تو پھر مجھے بھی کہنے دیجئے، اگر کسی نے بیٹے کے دامن کو چھوڑا تو بے دین کہلائے گا، اگر باپ کے دامن کو چھوڑا تو بے ایمان کہلائے گا. تو علی علی بھی ضروری ہے، حسین حسین بھی ضروری ہے. اور اسے صرف خطابت نہ سمجھا جائے کہ علی اور حسین کو چھوڑنے والا بے دین اور بے ایمان کیسے ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے. آپ بتائیے، آپ سے سوال ہے، اگر کوئی الزام لگائے تو ہم ہی پر کیوں لگائے؟ آپ سب ساتھ میں شریک رہیں. ہاں، آپ لوگ بتائیے کہ علی کو چھوڑنے والا صاحب ایمان ہو سکتا ہے؟ کوئی بغیر مکان کے صاحب مکان کہلا سکتا ہے؟ کوئی بغیر دولت کے صاحب دولت کہلا سکتا ہے؟ کوئی بغیر سواری کے صاحب سواری کہلا سکتا ہے؟ کوئی بغیر لباس کے صاحب لباس کہلا سکتا ہے؟ کہا نہیں. تو ویسے ہی کوئی بغیر کل ایمان کے صاحب ایمان کہلا سکتا ہے؟ ایمان کو چھوڑ کے صاحب ایمان کہاں ہو سکتا ہے؟ اور رہی بات دیندار کی، تو دیندار حسین کے بغیر نہیں ہے. حسین کو چھوڑا تو دیندار نہیں. دلیل یہ ہے کہ اتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور لائیو کتنے سن رہے ہوں گے. یہ بتائیے کہ کل تک حر دیندار تھا یا بے دین تھا؟ آپ تھوڑا سا جاگتے رہے نا. کل تک حر دیندار تھا یا بے دین تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے دیندار؟ تو کیا نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، قاری نہیں ہے، حاجی نہیں ہے، کا سب ہے؟ تو دیندار کیوں نہیں کہتے؟ کا دین ہی نہیں ہے پاس میں. لیکن ادھر پائے حسین سے لپٹ گئے، عظیم تحفہ رومال زہرا مل گیا، اور سب سے بڑا عہدہ حسین کی نصرت. جیسا ہی یہ شرف پائے، اب کسی میں ہمت ہے جو حر کا نام بغیر علیہ السلام کے لے لے. غور کر رہے آپ؟ اب حر دیدار علیہ السلام بن گیا. کیوں؟ کہا حسین کے قدموں سے لپٹ گیا، کیونکہ اب اسے دین مل گیا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ہے ہی اہل بیت کے دروازے تک آنا. دین سمجھنا ہے تو ان کے دروازے پہ آنا ہوگا، تو ہی دین ملے گا. ان کو چھوڑ کے نہیں دین مل سکتا. ورنہ دعوے داری تو ہر کوئی کر رہا ہے کہ ہم دین پہ ہیں، ہم دین پہ ہیں، ہمارے پاس اصلی دین، ہمارے پاس اصلی دین ہے. اصلی دین تو اسی کے پاس ہوگا جس کے پاس اصلی مولا ہوں گے. اور کر رہے ہیں جو نبی نے دیا وہ مولا جس کے. میرے عزیزو، وہ ہم علی والوں کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ خدا مرحوم کے درجات کو بلند کرے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرمائے. میں نے یہ جو سلام عنوان قرار دیا، یہ ایسے ہی نہیں قرار دیا، اس لیے کہ سلام ہے زندگی کی دعا. اور ہمارے یہاں جب بھی کوئی مرتا ہے تو وہ مرتا نہیں ہے، کہا جاتا ہے. یہ تو زبان کی مجبوری ہے کہ کہا جاتا ہے مر گیا، ورنہ مرا کون؟ انتقال کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جانا، یہاں سے وہاں چلے جانا، یہ ہے انتقال. تو ہمارے یہاں مرنے کا بس اتنا ہی افسانہ ہے کہ کرائے کے مکان سے اپنے گھر پہنچ گئے، بس یوں سمجھ لے. اور کریں تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ بلا جب ہم مرے نہیں، ہمارے یہاں یہ مرا نہیں ہے، تو پھر ہم روتے کیوں ہیں، گریہ کیوں کرتے ہیں؟ تو کیا یعقوب کو نہیں پتا تھا کہ یوسف مرے نہیں ہیں؟ اللہ اکبر. غور کر رہے ہیں آپ؟ وہ کیوں روئے، انہوں نے کیوں گریہ کیا؟ اور کر رہے ہیں آپ؟ ان کو معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے، یوسف زندہ ہے، مگر گریہ کیا کیوں؟ کہ اس لیے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. تو ہم گریہ اس بات پہ نہیں کر رہے ہیں کہ مر گیا مرنے والا، اس بات پہ گریہ کر رہے ہیں کہ چھوٹ گیا، چلا گیا، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. اور کر رہے ہیں آپ گریہ اس بات پہ. ورنہ نبی کی حدیث ہے کہ جو بھی اہل بیت کی محبت پہ مرے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ،
جو ان کی محبت پر مرے وہ شہید ہوتا ہے. اور قرآن نے کہا شہید مرتا نہیں زندہ ہوتا ہے. اور زندگی کی دلیل آپ مسلسل دیتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جانے والا جاتا ہے مرتا نہیں ہے. جیسا ہی قبر میں لٹایا شانہ ہلایا اسماء فہم، پہلی دلیل زندہ ہے. پہلی دلیل زندہ ہے. قبرستانوں کے باہر آپ نے زیارت لگا دی کہ جب بھی آنا تو ان کو پہلے جو یہاں لیٹے ہوئے ان کو سلام کرنا. سلام مرے ہوئوں کو نہیں کیا جاتا ہے. دوسری دلیل کہ یہاں لیٹنے والے زندہ ہیں. غور کر رہے ہیں آپ. تیسری دلیل یہ ہے کہ گفٹ تحفہ ہدیہ مرے ہوئے کو نہیں دیا جاتا ہے. تیسری دلیل ایصال ثواب ہے. یہ ایصال ثواب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ گیا ہے مرا نہیں ہے. غور کر رہے ہیں میرے عزیزو. لیکن ہاں بچھڑنا بھی ایک غم ہوتا ہے، جدا ہو جانا بھی ایک غم ہوتا ہے. اسی لیے ہم اس غم کے لیے اہل بیت کے غم کو یاد کرتے ہیں. اور جب یاد کرتے ہیں گریہ کرتے ہیں تو اس میں جو ہمیں ملتا ہے وہ ہم اپنے جانے والے کو ایصال کر دیتے ہیں. اور کر رہے سوچئے اس سے بہتر اور ایصال ثواب کیا ہو سکتا ہے مجلس حسین. اس لیے کہ جب آپ کے آنسو نکلتے ہیں تو کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ آنسوؤں کا ثواب کیا ہے. یہ صرف اللہ جانے، اہل بیت جانے. اس کا ثواب کوئی نہیں بتا سکتا. نمازوں کا ثواب آپ پوچھئے کتابوں میں دیکھ کے بتا دیا جائے گا. روزوں کا ثواب بتا دیا جائے گا. حج کا ثواب بتا دیا جائے گا. آنسوؤں کا ثواب کیا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا. اور وہ ثواب جب آپ اپنے جانے والے کو عطا کریں گے تو اس سے بہتر اور ایصال ثواب کیا ہو سکتا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ اس کا ثواب اس کو پہنچے. پھر عزیزو یاد رکھیے گا موت یہ مولا علی کی ایک زیارت کا بہانہ ہے کہ جب آپ نجف جاتے ہیں زری کی زیارت کرتے ہیں، مرنے کے بعد اس علی کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں. اسی لیے علی والے کبھی موت سے گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے. جانتے ہیں یہ آنا ہے ایک دن. بس علی والے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہاں موت آئے تو محبت اہل بیت پائے، ہم مریں تو محبت اہل بیت. یہ زبان کی مجبوری ہے جو کہا جاتا ہے. ورنہ ہم سب شہید ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں. بستر پہ ہی کیوں نہ مریں مگر کہلاتے شہید. خود باقاعدہ روایتیں ہیں کہ جب بھی تمہیں اپنے غم پریشان کریں، مفہوم سنا رہا ہوں، تو اہل بیت کہتے ہیں ہمارے غموں کو یاد کر لینا، ہمارے غموں کو یاد. اس لیے کہ اہل بیت پر وہ غم اور اہل بیت پر وہ ظلم ڈھائے گئے. بلکہ میں مجلسوں میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ اہل بیت پر ظلم ہوئے نہیں، ایجاد کیے گئے. اب ایجاد کیسے کیے گئے اگر اس جملے کے درد کو آپ سمجھیں گے تو روتے ہوئے اٹھیں گے. اس جملے کے درد کو آپ سمجھیے گا. ایجاد کیسے ہوئے اہل بیت پر ظلم؟ ایسے ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی کسی خاتون کے پہلو پر دروازہ نہیں گرایا جاتا تھا. یہ ظلم ایجاد ہوا. اس سے پہلے کبھی 6 مہینے کے بچے کو 3 بھال کا تیر نہیں مارا جاتا تھا. اہل بیت پر ظلم ایجاد ہوئے. میرے عزیزوں اتنے لوگ آئے ہیں مسلسل. جناب وقار صاحب کی مجالس ہو رہی ایصال ثواب کی اور مسلسل لوگ شریک ہو رہے ہیں. یہ کیوں آ رہے ہیں؟ کہ یہ اس لیے سب آ رہے ہیں تاکہ ان کے لواحقین کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ غم میں اکیلے ہیں. ان کو یہ لگے کہ ہاں ہم سب کے سب شریک ہیں. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. بی بی جزا دیں. شہزادی آپ کی آمد کو قبول کریں. سنیے گا میرے عزیزوں، یہ سب اسی لیے آئے ہیں نا تاکہ ان کے لواحقین کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ غم میں اکیلے ہیں. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. یہی دستور زمانہ بھی ہے کہ جب کسی کے یہاں سے کوئی چلا جاتا ہے تو لوگ اس کے گھر آتے ہیں اور پرسہ دیتے ہیں
تاکہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ ہم اکیلے ہیں، اسے یہ لگے کہ ہاں ہمارے ساتھ یہ سب ہیں۔ مگر یہ دستور اہل بیت کے لیے بدل گیا۔ ذرا سوچئے، ابھی ابھی کربلا میں سکینہ کے بابا کے گلے پر خنجر چلا، کسی نے آ کے اہل بیت پیغمبر کو پرسہ نہیں دیا، کسی نے سکینہ کو پرسہ نہیں دیا، سید سجاد کو پرسہ نہیں دیا، بلکہ ایک صدا آئی خیمے جلا دو، اسباب لوٹ لو، لاشوں کو پامال کر دو۔ اللہ اکبر۔ بس 2-3 جملے سنے اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ بس 2-3 جملے میرے عزیزوں، مجلس کو ختم کر رہا ہوں۔ لیجئے، تاریخ کہتی ہے کہ بعد قتل حسین خیمے جل رہے ہیں، اسباب لٹ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہوں گی۔ میں خصوصاً کسی بچی کی بات کروں کہ بچی اگر 3-4 سال کی ہے تو وہ اپنے کام خود نہیں کر پاتی ہے۔ میں احساس دلا رہا ہوں، جن کے سامنے بچیاں ہیں وہ سمجھیں گے اس بات کو۔ وہ اپنے کام 3-4 سال کی بچی خود نہیں کر پاتی ہے۔ مثلا اگر بچی کو چادر اوڑھنا ہے تو وہ بچی خود نہیں اوڑھ پاتی ہے، ماں اڑھا دیتی ہے یا باپ اڑھا دیتا ہے۔ بچی کو چادر اتارنا ہے تو خود اتار بھی نہیں سکتی ہے، ماں اتارتی ہے یا باپ اتار دیتا ہے۔ اگلا جملہ کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے۔ بچی کو اگر بالیاں پہننا ہے تو خود نہیں پہن سکتی ہے، ماں پہنا دیتی ہے یا باپ پہنا دیتا ہے۔ بچی کو اگر بالیاں اتارنا ہے تو خود اتار بھی نہیں سکتی، ماں اتارتی ہے یا باپ اتارتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، ابھی ابھی سکینہ کے بابا کے گلے پر خنجر چلا، اسباب لٹنے لگا، شمر آگے بڑھا، بچی پیچھے ہٹی، آواز دی تجھے کیا چاہیے؟ کہا جو تمہارے کانوں میں بالیاں ہیں یہ مجھے دے دو۔ سکینہ کہتی ہاتھ نہ لگانا، ہم اتار کے خود دے دیں گے۔ یہ کہہ کے بچی نے بڑی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے سکینہ نے کبھی خود سے بالیاں نہ اتاری تھی۔ تاریخ کہتی اتارنے میں وقت لگا، شمر انتظار نہ کر سکا، آگے بڑھا، سکینہ کی بالیوں کو پکڑا، اتارا نہیں، سکینہ کی بالیوں کو کھینچ لیا، سکینہ کے کان زخمی ہوئے، فرات کا رخ کیا چچا عباس۔ اجرکم الی الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ چچا عباس، بس عزادارو، مجلس ختم ہو رہی ہے۔ چچا آپ کی بھتیجی پر کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں، لیجئے۔ اب قافلے کو اسیر کر لیا گیا، ایک رسن ہے 12 گلے ہیں، قافلہ اسیر ہو کے جا رہا ہے۔ سننا عزادارو، تاریخ کہتی ایک منزل پہ قافلے کو روکا گیا، ایک منزل پہ قافلے کو روکا۔ بس یہی سن لے اور مجلس تمام ہے۔ مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، سننا عزادارو، قافلے کو روکا گیا۔ یہ وہ منزل تھی کہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے سب کے گلوں کو کھول دیا گیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے سب کے گلوں کو کھول دیا گیا تھا۔ تماشائی عورتیں تماشا دیکھ رہی تھی کہ انہی عورتوں میں ایک نے دیکھا کہ یہ جو اسیروں میں ایک بچی نظر آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے اس کے چہرے سے کہ بڑے دن سے اس نے پانی نہیں پایا ہے، یہ بہت پیاسی بچی نظر آ رہی ہے۔ بات یہیں تک آ گئی ہے تو یہی سن لیجئے اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ بچی بڑی پیاسی نظر آ رہی۔ تاریخ کہتی ہے بس ایک مرتبہ اس نے اپنی بچی کو بلایا اور اس نے کہا ایک کوزے میں پانی لے لو اور یہ جو سب سے آگے بی بی ہے اس کو دینا اور کہنا آپ کے قافلے میں جو بچی ہے اسے آپ پانی پلا دیجئے، اور جب وہ پانی پی لے تو اس سے کہنا کہ میرے حق میں دعائیں کر دیں، اس لیے کہ میں نے سنا ہے اسیروں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ لیجئے، بچی کوزے کو لے کے آگے بڑھی، سننا عزادارو، کوزے کو لے کے آگے بڑھی، بی بی زینب کے قریب آتی ہے، آن کے کہتی ہے بی بی آپ کے قافلے میں جو بچی ہے اسے آپ پانی دے دیجئے۔ بی بی زینب نے کوزہ لیا اور کوزہ لے کے بی بی سکینہ کے پاس آئیں، آن کے کہتی بیٹی یہ لو پانی۔ پانی کا نام سنا، آواز دی پھوپھی اماں کیا میرا چچا آ گیا ہے، پھوپھی اماں کیا میرا چچا آ گیا ہے۔ کہا بیٹی نہ پوچھو پانی پی لو۔ سکینہ نے کوزہ لیا ہی تھا کہ پانی لانے والی بچی کہتی ہے بی بی جب پانی پی لینا تو ہمارے حق میں دعائیں کر دینا۔ زینب کہتی ہے بیٹی سکینہ پانی نہ پینا، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پانی لانے کی روایت ہے، پینے کی روایت نہیں ہے، پانی پینے کی روایت نہیں ہے، صرف لانے کی روایت ہے۔ کوزے کو زمین پر رکھ دیا گیا، پیا نہیں پانی، کوزے کو زمین پر رکھ دیا، بتا تیری دعا کیا ہے۔ بس ایک مرتبہ وہ بچی کہتی ہے بی بی میری ماں نے مجھے دعائیں نہیں بتائی ہے، تھوڑی دیر ٹھہر جائیے میں ماں کو بلا کے لاتی ہوں۔ ختم ہو گئی مجلس، میں ماں کو بلا کے لاتی ہوں۔ دوڑی ہوئی آئی، اماں یہ قیدی تو بڑے ہی شریف گھر کے ہیں، یہ قیدی تو بڑے ہی شریف خاندان کے ہیں، اماں چلیے ان کو دعائیں بتا دیجئے چل کے۔ اس نے سر پر چادر ڈالی، آن کے
زینب کے قریب کھڑی ہوئی، کہتی اے بی بی میری پہلی دعا یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ قیدی بنے ہیں کبھی ہمارے بچے قیدی نہ بنے۔ بی بی زینب نے دعا کی، جناب سکینہ آمین کہہ رہی ہیں۔ دوسری دعا کیا ہے؟ کہ دوسری دعا یہ ہے کہ جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے کبھی ہمارے بچے یتیم نہ ہو۔ سکینہ آواز دیتی پھوپھی اماں یہ دعا آپ نہ کیجیے گا، یہ دعا میں کرتی ہوں۔ یہ کہہ کے شام غریبہ میں جلے ہوئے دامن کو اٹھایا، پروردگارہ تجھے میری غربت کا واسطہ، جیسے میں یتیم ہوئی اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ کہا تیسری دعا کیا ہے؟ کہا تیسری اور آخری دعا یہ ہے کہ مجھے جلد از جلد مدینے جانا نصیب ہو۔ مدینے کا نام سنا زینب کا دل بھر آیا۔ اے بی بی مدینے جا کر کیا کرے گی؟ کہا مدینے میں میرے آقا رہتے ہیں، مدینے میں میری شہزادی رہتی ہے، نام بتائے گی؟ ہاں کیوں نہ بتاؤں گی۔ صاحبان احساس میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر غیرت دار لوگ اس جملے کو محسوس کریں گے تو گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے۔ یہ جملہ سننا آزادارو، آواز دی میرے آقا رہتے ہیں، نام بتائے گی؟ ہاں کیوں نہ بتاؤں گی۔ میرے آقا کا نام حسین ہے، میرے آقا کا نام عباس ہے، میرے آقا کا نام علی اکبر ہے، میرے آقا کا نام قاسم ہے، میرے آقا انہوں محمد ہے۔ بی بی زینب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ایک مرتبہ وہ کہتی ہے اے بی بی میں اپنے آقا کا نام لے رہی، تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا نہ پوچھ اور بھی کوئی ہے تیرا؟ کہا ہاں میری شہزادی رہتی۔ سننا آزادارو، ختم ہو گئی مجلس۔ آواز دی ہاں میری شہزادی کا نام بتائے گی؟ کہا اے بی بی میں نام تو بتاؤں گی لیکن ایسے نہ بتاؤں گی۔ کہا کیسے بتائے گی؟ کہا اپنا کان میرے دہن تک لیا، اپنا کان میرے دہن تک لیا۔ کہا کیوں؟ کہا تجھے نہیں پتا ہے وہ علی کی بیٹی ہے، وہ نبی کی نواسی ہے اور یہ تمام نامحرم کھڑے ہوئے ہیں، میں اپنی شہزادی کا نام نامحرموں کے درمیان کیسے لے لوں؟ اپنا کان میرے دہن تک لا۔ بس ایک مرتبہ بی بی زینب اپنا کان اس کے دہن تک لائے، اس نے آہستہ سے کہا میری شہزادی کا نام زینب ہے۔ جیسا ہی زینب نے اپنا نام سنا چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ ارے تو نے نہ پہچانا، یہی تیری شہزادی زینب۔ کربلا میں بھرا گھر اجڑ گیا، میرا بھیا نہ رہا، میرا گھر اجڑ گیا، میرا عباس مارا گیا، میرا اکبر اسیالم اللہ سے ظلم و ایام قلیب۔ اللہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو معاف فرما، بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما، بے روزگار نے روزی عنایت فرما، مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، بیمار نے شفا کامل اور عاجلہ خصوصاً ہمارے محمد آغا بھائی کی صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار جو ہمیں بے نمازی ان کو نماز کی توفیق عطا فرما، جو حج زیارت کے مشتاق ان کو حج زیارت سے مشرف۔ یہاں جتنے بھی افراد تشریف فرمائے جو جہاں سے بھی سن رہے ہیں ان کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما، ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کو انقوان انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر وقار حسین عرف زہیر خان ابن داور حسین شدن خان کی روح کو سے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یمنا امیر المومنین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جميعا سلام اللہ عبدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا نس النفوس یا ای المدفون برزتوس، السلام علیکم یا سلطان ارب العجم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسعل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔